کبھی آپ نے سوچا ہے اگر ایک شخص جو 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن پڑھتا ہو، صدقہ دیتا ہو، لوگ اسے ولی سمجھتے ہوں، اور پھر بھی اس کی قبر میں اندھیرا ہو جائے۔ آج کی کہانی ایسی ہے، ایک حقیقت کے قریب واقعہ ہے، اور ممکن ہے اس کہانی میں آپ خود کو دیکھ لیں گے۔ ایک شہر میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حارث۔ وہ عام نوجوانوں جیسا نہیں تھا۔ فجر کی اذان سے پہلے جاگ جاتا، ٹھنڈ ہو یا گرمی، مسجد میں پہلی صف میں ہوتا۔ رمضان میں صرف روزے نہیں رکھتا تھا، اعتکاف میں بھی بیٹھتا تھا۔ دن میں قرآن کی تلاوت کرتا، رات میں تہجد۔ محلے کے لوگ اپنے بچوں سے کہتے، بیٹا موبائل چھوڑو، حارث کو دیکھو۔ امام مسجد میں اکثر کہتے، اگر آج کے زمانے میں کوئی نوجوان جنتی لگتا ہے تو یہ لڑکا ہے۔ لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے، لیکن ایک دروازہ ایسا تھا جہاں وہ گم جاتا تھا، اور وہ تھا اس کے اپنے گھر کا کمرہ جہاں اس کی ماں رہتی تھی۔ حارث اپنی ماں سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا، کبھی اونچی آواز نہیں، کبھی انکار نہیں، مگر وقت نہیں دیتا تھا۔ ماں کہتی، بیٹا کھانا کھا لو میرے ساتھ، وہ جواب دیتا، امی ابھی درس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ماں کہتی، بیٹا ذرا بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتا، امی بعد میں، مجھے تلاوت مکمل کرنی ہے۔ ماں کبھی اسے روکتی نہیں تھی، بس دروازے سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہتی تھی۔ ایک دن ماں نے صرف ایک جملہ کہا، بیٹا اللہ سے بات کرتے ہو، کبھی مجھ سے بھی کر لیا کرو۔ حارث مسکرا دیتا، لیکن بیٹھتا نہیں۔ اسے لگا وہ بہت بڑے نیک کام میں مصروف ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا یہی نیکی اس کا امتحان بننے والی ہے۔ ایک رات فجر سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے حارث اٹھا، وضو کے لیے باتھ روم میں گیا۔ اچانک اس کے سینے میں شدید درد ہوئی۔ اس نے دیوار پکڑی اور زمین پر گر گیا۔ اذان ہو رہی تھی، الصلاۃ خیر من النوم، اور اسی اذان کے دوران اس کی سانس رک گئی۔ صبح پورا شہر جمع تھا، مسجد بھری ہوئی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا، ایسا لڑکا دوبارہ نہیں ملے گا۔ امام صاحب رو رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے اس کی قبر جنت کا باغ بنے گی، مگر ایک شخص خاموش تھا، اس کی ماں۔ وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، لوگ چلے گئے، اندھیرا، خاموشی، اور پھر حارث کو احساس ہوا وہ زندہ ہے، مگر دنیا میں نہیں، وہ قبر میں تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جگہ کم تھی۔ پھر اچانک قبر سرکنے لگی، سینے پر دباؤ، سانس رکنے لگی۔ وہ گھبرا گیا، یا اللہ میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے قرآن پڑھا تھا، میں نے روزے رکھے تھے۔ قبر مزید تنگ ہو گئی۔ اچانک ایک آواز آئی، تم نے اللہ کا حق ادا کیے، مگر بندوں کے حق چھوڑ دیے۔ حارث کانپ گیا، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی۔ جواب آیا، ایک شخص روز تمہیں بلاتا تھا اور تم اسے ٹالتے تھے۔ اس کی ذہن میں مناظر آنے لگے، ماں دروازے پر کھڑی، ماں انتظار کرتی، ماں کھانا ٹھنڈا ہونے تک بیٹھتی، اور وہ کہتا، امی بعد میں۔ قبر اور تنگ ہو گئی۔ وہ رونے لگا، یا اللہ ایک موقع، صرف ایک موقع۔ اسی وقت اوپر زمین پر اس کی ماں قبر کے پاس آئی۔ وہ بیٹھ گئی اور پہلی بار بولی۔ وہ کہہ رہی تھی، مجھے وقت نہ دے سکا تو میں اسے معاف کرتی ہوں، یا اللہ تو بھی معاف کر دینا۔ اچانک قبر میں روشنی پھیل گئی، دباؤ ختم ہو گیا، ٹھنڈی ہوا آنے لگی، اور ایک آواز آئی، قیامت کے دن تمہاری نماز تمہیں بچا سکتی ہے، لیکن والدین کی ناراضگی تمہیں روک بھی سکتی ہے۔ اگر ماں زندہ ہے، جاؤ ابھی اس کے پاس بیٹھو، اگر باپ زندہ ہے، اس سے 2 منٹ بات کرو۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ تم بولنا چاہو اور سننے والا کوئی نہ ہو۔